السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ میرا آج کا اہم موضوع ہے جو اعتکاف کی فضیلت پر، اعتکاف کے احکام پر میں نے جو آج کا عنوان لیا ہوں تو وہ اعتکاف پر ہے۔ اور پھر الحمدللہ سے آج کا 20واں روزہ ہے جو آج مغرب سے پہلے ہی مسجد میں جاتے ہیں، اور اب معتکف حضرات جو اعتکاف رکھنا چاہتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں، غسل وغیرہ کر غسل بھی کرنا سنت ہے، پھر وہاں پر مسجد میں پہنچے، پھر نیت کریں، پھر اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کریں، پھر اپنے مسجد میں بیٹھیں۔ اور اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو شرط کیا ہے؟ آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت روزے میں آپ کو اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہر محلے کی مسجد، یہ ایک اہم موضوع ہے، تھوڑا غور سے سماعت کریں ناظرین۔ ہمارے اس چینل کے مادھیم سے جتنے بھی حضرات میرے اس بات کو سن رہے ہیں تو یہ بات کو اور غور سے سن لیں، توجہ سے سنیں۔ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف اہل محلہ کے ذمہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف علی الکفایہ ہے۔ اگر تمام محلے والوں میں سے کوئی بھی، اگر جتنے بھی محلات ہیں ہمارے دکن کے شہر میں، جتنے بھی محلات ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے تو اس سنت کے چھوڑنے والا اور گناہگار ہوگا۔ اور یہ نہیں کہنا کہ درست نہیں ہے کہ اعتکاف یہ تو سنت ہے، علی الکفایہ ہے، تو نہیں۔ اگر کوئی حضرات اپنے محلے میں سے اگر کوئی حضرات بھی اعتکاف نہیں بیٹھ رہے ہیں تو وہ سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ غور سے سنیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اعتکاف کی رجحان دلائیں، تاکہ سڑکوں پہ پھرنے کے بجائے، سڑکوں پہ وقت گزارنے کے بجائے، اور پھر اپنے وقت کو ہوٹلوں میں گزارنے کے بجائے، اپنے وقت کو سڑکوں پہ گزارنے کے بجائے یہ آخری کے تاخیر آتے ہیں، تو ہمارا اس میں آپ حالت روزے میں رہ کر اعتکاف کریں، اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں۔ اور پھر یہ انتہائی اہم موضوع تھا کہ ہر محلے کی ایک مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ آخری کے 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ ہوئے ہیں تو وصال مبارک ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال انتقال ہوا تو اس سال اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے 20 دن کا کیا تھا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث ابو داود شریف کی حدیث شریف ہے۔ میں کوٹ کر رہا ہوں، ابو داود شریف کی حدیث شریفہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور پھر اب اعتکاف ایک روایت میں، اسی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا بھی کرے۔ پھر اسی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حبیب پاک علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، جو دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، تو اس دن حبیب پاک علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ پھر اور ایک روایت میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جامع ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ملیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ 10 دن کا اعتکاف کے بعد پھر جب حبیب پاک علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو اس کے بعد میں ازواج مطہرات نے اعتکاف رکھے تھے، اعتکاف کو کنٹینیو کیا تھا۔ تو یہ ہر مسلمان چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ و خلوص کے ساتھ ایک دن کا یعنی کہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے 3 صندوق کا درمیانی فاصلہ کر دیتا ہے. ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ لمبی ہوگی. خندق بولے تو لمبی یعنی کہ 3 خندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ ایک دن کا صدق دل کے ساتھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کی ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کی کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ایک دن کا بھی اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو 3 خندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ اور بندے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندق کا فاصلہ رکھ دیتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کی. اللہ کتنی پیاری حدیث ہے عزیزان گرامی کے اعتکاف میں بیٹھنے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم اس کے بے جا ہمارے سڑکوں پہ وقت گزارنے کے بجائے روڈوں پر ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے بجائے روڈوں پر اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم اعتکاف کا یہ آخری عشرہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے بچوں کو جو وقت گزاری دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے ہیں, کتنے ایسے حادثات کے شکار ہمارے بندے ہو رہے ہیں. پرسوں میں حال میں راجندر نگر کا ایک واقعہ کہ دیکھیں کہ معصوم بچے جو جوان بچے ہیں تو اللہ ان کو سوچو میرے عزیزان گرامی کے نوجوان میرے جو بیان سن رہے ہیں جو بھری جوانی کے نوجوان ہیں جو میرے بیان کو سن رہے ہیں تو خدا را اپنے وقت کو عبادت کے طرف لگائیں. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پہ بھاری ہے میرے عزیزان گرامی کہ ہمیں یہ عمر ہے کہ ہم رب ذوالجلال سے جڑے رہیں. یہ عمر ہماری ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اپنے وقت کو گزارا جائے. آج ہمارا عشر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں ہمارے نیکیوں کو اضافہ کیا جائے. اور پھر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے. 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے. اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کی ہے. کون کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, اس کی راوی کون ہے؟ حضرت امام حسین ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو شخص آخری کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ہے. اب یہاں پر اس بات کو میں رک کر یہ کہنا چاہتا کہ آج ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, جتنا بھی روپیہ خرچہ کریں حج کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ 6 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی خرچہ کر رہے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں 1 لاکھ 5,000 1,95,000 جو بھی آپ اپنا روپیہ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں تو آپ اتنی مشقت کے ساتھ الحمدللہ سے جا رہے ہیں تو اس کی کون سی گارنٹی ہے؟ کون دیتا ہے کہ میں جاؤں تو حج کو کہ میرا حج قبول ہوا؟ اگر میں عمرے کو گیا ہوں تو میرا عمرہ قبول ہوا. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم عمرہ مت کرو حج نہ کرو, میں بات سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہ جانے ہم کو ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہمارے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ حج مقبول نصیب فرما. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم جو وقت سڑکوں پہ گزار رہے تھے, ہم جو وقت
ہوٹلوں میں گزار رہے تھے، خالی وقت ہمارا وقت جو تھا ہم روڈوں پر طرح طرح کے ٹھیٹھی ٹھاٹوں میں بے جا ہمارا وقت سڑکوں پر گزر رہا تھا، تو ہمیں بیٹھے بٹھائے اگر ہم وہ وقت کو سڑکوں پہ گزارنے کے بجائے، ہوٹلوں میں گزارنے کے بجائے، وہ وقت کو ہم سڑکوں پہ گاڑی سپیڈ بگانے کے بجائے ہم وہی وقت اگر ہم آخری عشرے کا اگر اعتکاف کر لیا جائے تو کتنی پیاری بات نہیں کہ ہمیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے، کتنی اچھی بات نہیں کہ میرے عزیزان گرامی۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزر جاتے، بغیر ٹھہرے حسب معمول حضور پاک علیہ السلام کیا کرتے کہ گزر جاتے تو اور اس حال پوچھ لیتے کہ ابن عیسیٰ بیان ہے، ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے، اور اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ اس حالت میں اعتکاف کی حالت میں بھی جو ہے مزاج پرسی، مریض کی مزاج پرسی کیا کر لیتے تھے۔ اور پھر حدیث حضرت اور ایک حدیث ہے، تو یہ حدیث سنا کر میں آگے اور دور حاضر کے حساب سے لوں گا کہ حالات ہمارے کیا چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اعتکاف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، وہ اعتکاف کرنے والا جو شخص، اب جو میں اعتکاف کروں یا آپ کرو کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ گناہوں سے رکنے والا رہتا، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہے جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے، جو تمام نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اب غور کریں میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے ایسے نیکیاں لکھے جاتے ہیں ہمارے اعمال میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، اعتکاف کریں گے تو جو حدیث آپ نے سنی ہے 2 عمرہ 2 حج کا ثواب، اور پھر یہ ہمارے حالات آج دیکھ لیں کہ ہمارے حالات نوجوانوں کے، ہمارے بچوں کے حالات دیکھیں کہ گھر کے سرپرست حضرات نہیں بیٹھ سکتے کہ گھر کی مصروفیت ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کو اعتکاف کی طرف رواں دواں کریں۔ اور جن حضرات جو مصروفیت رکھتے پر بھی جن کو اعتکاف کا وقت مل رہا ہے تو ان حضرات بہت اچھی بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور پھر ایک خاص بات یہ دیکھ لیں، اب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پردہ مساجد میں ایک کونے میں پردہ لگا ہوا رہتا ہے کہ یہاں پر معتکف حضرات موجود ہیں۔ اب وہ پردے کے اندر سب میں زیادہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ معتکف خدا کی عبادت میں رہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ لیکن عام فہم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معتکف حضرات آپس میں گپ شپ کر لیتے رہتے ہیں، وہ گپ شپ میں لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، وہ ایک گناہ، ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کا وہ ایک گناہ، پھر مسجد میں لڑائی جھگڑے کرنے کا وہ ایک گناہ ہمارے سر پر، پھر ایک تو اعتکاف میں رہ کر پھر یہ حالت کریں، پھر یہ بھی ایک سزا۔ پھر سوچو عزیزان گرامی، آپ واقعی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو کیا نیت سے، کیا مقصد سے بیٹھ رہے ہیں؟ کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے مسجد میں، اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں، اور بلا عذر شرعی، جو عذر شرعی نہیں ہو کہ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ کچھ بھی عذر نہیں ہے کہ معتکف حضرات مسجد سے باہر نکل جاتے، تو نہیں، وہ غلط طریقہ ہے کہ اگر اس کے اوپر انشاءاللہ کل تفصیل سے لیں گے، اعتکاف کے بارے میں تفصیل سے لے جائیں گے کہ ایسی حالت میں مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کہ یہ واقعی نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں، اس کو لمبی تفصیل سے انشاءاللہ کل کے عنوان میں لیا جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے خواہش ہے
کہ ہر محلے کے قصبے کے حضرات مسجد میں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا کریں. اگر کوئی محلے میں کوئی مسجد میں اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا محلہ گناہگار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا جو سنایا گیا اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تک کے لیے اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.